بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دیکھ لیا، جہانگیر نے سلمہ کی طرف متوجہ ہو کر فخریہ لہجے میں جتایا۔ میں نے فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ ڈینی کی کوئی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ یہ جہاں ہوتا ہے وہاں سے سکھ چین سب سے پہلے رخصت ہوتا ہے۔ اتنا بڑھ چڑھ کر مت بولو، میں نے خفا ہو کر کہا۔ ابھی کچھ پتا نہیں کہ گولیاں کیوں چل رہی تھی، میں نے صرف ایک خطرے کا اظہار کیا تھا اور تم اسی کو لے دوڑے۔ سلمہ نے پھر منہ کھولنا چاہا لیکن جہانگیر نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ کچن میں جا کر جلدی سے چکن اور مٹن کے کچھ پارچے بھون لو، ڈینی اتنے دنوں بعد آیا ہے تو اس کی دعوت بھی ہو جانی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے سامنے تم اپنے دل کی بڑاس نہیں نکال سکو گے۔ لو میں دفع ہو رہی ہوں، سلمہ نے یہ کہا اور تنک کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اب سناؤ، جہانگیر نے مجھے آنکھ مار کر مونگ پھلی کے دانے چباتے ہوئے کہا۔ سالی شیطان کی خالہ بن کر سر پر سوار ہونے کے چکر میں تھی تم دونوں۔ بینکاک میں کیا کرنے گئے تھے؟ چند روز کے لیے دشمنوں کی نظروں سے دور رہ کر تفریح کرنے کا ارادہ تھا۔ تم نے سلمہ کے دماغ میں یہ کیا گند گھولا ہوا ہے کہ بینکاک مردوں کی تفریح کی جگہ ہے، شریف عورتیں وہاں نہیں جاتی؟ یہ یار سمجھا کرو، وہ دبی دبی آواز میں بولا۔ یہ ہر جگہ میری دم چھلی بننے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ شاندار دعوت میں بھی آدمی گھر سے باندھ کر لائی ہوئی دال روٹی کھانے بیٹھ جائے تو لعنت ہے اس کی زندگی پر۔ یہ خانم یہی چاہتی ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہونے کے باوجود وہ تمہارے ہر جھوٹ پر یقین لے آتی ہے۔ وہ بڑے تجسس کے ساتھ یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ویرا بینکاک میں کیا کرتی پھر رہی تھی۔ میں نے تلخی سے کہا۔ جہانگیر نے اپنی دروغ گوئی کی کامیابی کی اس اطلاع پر ایک کہا لگایا اور کہا، آخر کو بیوی ہے اور میں اس کا مزاجی خدا ہوں۔ میری بات کا یقین نہیں کرے گی تو کہاں جائے گی؟ اے عقل مند مزاجی نہیں، مجازی خدا کہا جاتا ہے حقیقی شوہر کو۔ میں نے بنا کر کہا، میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو یہی بولتے سنا ہے۔ تمہیں بلا وجہ میری ہر بات میں کیڑے نکالنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ وہ برا مان کر اکڑ گیا اور فوراً گلاس منہ سے لگا لیا۔ تم جیسے پڑھے لکھے لوگ تو مزاج شریف کو بھی مجاز شریف کہتے پھرتے ہیں۔ یہ دونوں طرح چلتا ہے، اس نے اعتراف کیا۔ کبھی کبھی سننے میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ لو تم بھی جلدی سے اپنا گلاس بنا ڈالو تاکہ میری طرح سرور میں آ جاؤ۔ اس وقت تم بالکل خشکے معلوم ہو رہے ہو۔ میں تمہارا مہمان ہوں اور یاد رکھنا کہ اس مرتبہ بلائے جان بننے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میں نے ڈکے چھپے الفاظ میں اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ بات اس کے سر پر سے گزر گئی۔ تم واقعی میری جان ہو، یہ کہہ کر اس نے میز پر رکھے ہوئے خالی گلاسوں میں شہباز ریگل کی خوبصورت بوتل سے اسکاچ انڈیلنی شروع کر دی۔ تمہاری میز پر یہ دوسرا خالی گلاس کیوں رکھا ہوا تھا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ گھر میں بیٹھ کر اکیلے شراب پینے کی یہ تکنیک میں نے ڈش کے ایک چینل سے سیکھی ہے، اس نے میرے لیے پیک بناتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ ہاں تو کیا میز پر محض ایک خالی گلاس رکھنے میں بھی کوئی تکنیک پوشیدہ ہے؟ ہاں، یہ ایک نفسیاتی ترکیب ہے۔ آدمی کو اکیلے پن کا احساس نہیں ستاتا۔ شروع میں اسے امید رہتی ہے کہ جلد ہی کوئی نہ کوئی آ کر اس کا ساتھ دے گا۔ جب چراغوں میں روشنی نہیں رہتی تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی ساتھی گلاس خالی کر کے باتھ روم میں گئی ہوئی ہے، جلد لوٹ آئے گی۔ یہ نفسیاتی ترکیب نہیں، عقل کے پیچھے لاٹھ لے کر دوڑنے والی حرکت ہے۔ دیکھ لو، دوسرا گلاس رکھا ہوا تھا تو تم آ ہی گئے اور میں اکیلا نہیں رہا۔ میں نے پچھلے ہفتے ہی اس ترکیب پر عمل کرنا شروع کیا ہے۔ 6 دنوں میں ایک کامیابی کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اب تک 16% سے زیادہ کامیاب ہے۔ آج کل تو کاروبار بھی محض 10% پر چل رہا ہے۔ کس کاروبار کی بات کر رہے ہو؟ کیا کہیں سے کمیشن وصول کر رہے ہو؟ ایک ناکام ڈاکٹر سے فارمیسی کا لائسنس خریدا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ دوائیں بیچ رہا ہوں۔ دکان پر 2 ملازم بھی ہیں۔ کام چل نکلا تو دوائیں امپورٹ بھی ہوں گی۔ اس کام میں چاندی ہی چاندی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے لیے بنایا ہوا گلاس میرے سامنے رکھ دیا۔ گلاس میں چھلکتے ہوئے سیال کا رنگ چگلی کھا رہا تھا کہ جہانگیر نے میرے ساتھ بددیانتی کی تھی۔ گلاس میں برف اور پانی کے مقابلے میں اسکاچ کی مقدار کافی زیادہ تھی۔ نشے کی جھونک میں ہونے کے باوجود اس نے چلاکی سے مجھے زیادہ پلانے کی کوشش کی تھی۔ میں بس اسے گھور کر رہ گیا۔ دواؤں کی درآمد میں چاندی کی کہانی تمہیں کس نے سنا دی؟ اسی شکوے کے بغیر اپنے گلاس سے پہلا گھونٹ لینے کے بعد میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ویسے تو سب روتے ہوئے ہی نظر آئیں گے، مگر یہ اندر کی باتیں ہیں۔ وہ مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، برسوں سے
سے استعمال ہونے والی متعدد دوائیں نئی تحقیقات کے نتیجے میں آئے دن بند ہوتی رہتی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ان کی بندش کا قانون فوراً نافذ ہو جاتا ہے، کمپنیاں مارکیٹ سے اسٹاک اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں اول تو کسی بندش یا پابندی کا قانون ہی نہیں ہے، وہ بھی تو لوگوں کو برسوں بعد ہوش آتا ہے۔ ایسے اسٹاک کوڑیوں کے مول مل جاتے ہیں، سال میں 2-4 سودے بھی مل جائیں تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ بالکل صاف ستھرا اور قانونی کام ہے۔ یعنی اب تم ناقص بلکہ مضر دوائیں یہاں درآمد کر کے لوگوں کے جان و مال سے کھیلو گے، ایسی دولت لوٹتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ میں نے اس پر آنکھیں نکالی۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، وہ بے حیائی سے مسکراتا رہا۔ وہ اور دوسری مشہور کہاوت بھی سن لو کہ روم جا کر وہی کرو جو سب رومن کرتے ہیں۔ یہاں ہر ایک یہی کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ میں کوئی جرم کروں گا اور نہ قانون کی خلاف ورزی؟ میری دعا ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے تمہارا ضمیر جاگ اٹھے۔ میں نے تلخی سے کہا، مرنے والے دوبارہ نہیں جاگا کرتے۔ ضمیر جعفری کافی دن پہلے رحلت پا چکے ہیں۔ اس نے میرا مضحکہ اڑایا۔ حیرت ہے کہ تم اتنے بے خبر رہتے ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجی مگر تحمل سے پوچھا، موجودہ کام کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، خرچ نکل رہا ہے، بس گلشن کا کاروبار چلنے میں ذرا سی رکاوٹ آ رہی ہے۔ میں چونک پڑا، یہ گلشن کے کاروبار کا ذکر تم کہاں سے نکال بیٹھے؟ ذرا کرسی آگے کر لو۔ اس نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی۔ بڑی خوبصورت عورت ہے، اس کی آنکھیں ایسی جاندار ہیں کہ بس بے خود کر دیتی ہیں۔ اسی سے دوستی کے چکر میں ہوں۔ کیا اس کا نام گلشن ہے؟ اس کی بکواس کی روشنی میں میرا وہ سوال فطری تھا مگر وہ بھڑک اٹھا۔ اس پر میرے دانت ہیں، تمہیں اس کے نام سے کیا لینا؟ کیا اس پر ڈورے ڈالنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تم نے خود گلشن کا کاروبار چلنے کا ذکر کیا تھا، بس اسی لیے پوچھ بیٹھا۔ دیکھو گے تو اس پر ہزاروں گلشن قربان کر دو گے؟ وہ اس نامعلوم خاتون کے تصور سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے دانہ ڈال دیا ہے، وہ ہر دوسرے تیسرے روز آ رہی ہے۔ دعا کرو کہ جلدی سے جال میں آ جائے۔ میں تو فلیٹ پر لعنت بھیج کر دکان ہی کے پچھلے حصے میں بستر لگا لوں گا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ اسی قدر حسین و جمیل تھی تو جہانگیر جیسے اوباش اور غبی شخص کے جال میں کیسے پھنس رہی تھی؟ اس نے اپنے تازہ ترین معاشقے کا ذکر کر کے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا تھا، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ اگلنے پر آمادہ نہیں تھا۔ خاصی محنت اور وعدے وعید کے بعد اس نے زبان کھولی تو میں اس کی حماقت پر حیران رہ گیا۔ پہلی بار وہ اس سے کچھ مہنگی دوائیں لینے آئی تھی۔ جہانگیر اس کی نظروں کا غائل ہو گیا اور بیک جنبش قلم 50% رعایت پر وہ دوائیں اس کے حوالے کر دی۔ نسخے میں شامل مہنگا ترین انجیکشن صرف ایک بار کے لیے تھا، دوسری دوائیں ہفتے بھر سے زیادہ مدت کے لیے کافی تھیں، لیکن وہ چوتھے روز اسی نسخے کے ساتھ دوبارہ موجود تھی۔ جہانگیر نے اس بار بھی کوئی سوال کیے بغیر اس سے حاتم تائی والا سلوک کیا۔ وہ مسکرائی اور اس کا شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ اس عورت کی مسکراہٹ نے جہانگیر کی کھوپڑی پر کچھ ایسی برف جمائی تھی کہ وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ عورت محض اسے دیکھنے کے لیے ہر دوسرے تیسرے روز مہنگی دواؤں کی خریداری کے بہانے دکان پر آ رہی تھی اور آدھے داموں پر ہی صحیح خاصی غیر ضروری دوائیں خرید رہی تھی۔ وہ موقع پا کر کسی بھی وقت اس سے اظہار مدعا کے لیے تلا بیٹھا تھا۔ تم سے خریدی ہوئی دواؤں کا وہ کیا کرتی ہوگی؟ پوری بات سن کر میں نے اس سے پوچھا۔ پھینک دیتی ہوگی یا کسی خیراتی ادارے کو دے دیتی ہوگی؟ اس نے بے فکری سے کہا۔ تم سے ملاقات کا بہانہ درکار ہے تو کچھ سستی دوائیں بھی خرید سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ان دواؤں کے پیسے ہی نہ لو۔ آخر وہ اس ایک نسخے کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ بیچاری کو خیال نہیں آیا ہوگا، جہانگیر نے معصومیت سے کہا۔ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں نا۔ اس بار میں اپنا غصہ ضبط نہ کر سکا اور دانت پیس کر بولا، ابے گامڑ، وہ تجھے لوٹ رہی ہے۔ اس نے روز آنا شروع کر دیا تو چند ہی مہینوں میں تم کو کنگال کر دے گی۔ وہ تم سے آدھی قیمت پر لی ہوئی دوائیں 10-15% کم داموں پر بھی کسی اور سٹور والے کو بیچتی ہوگی تو اسے معقول رقم مل جاتی ہوگی۔ یہ موٹی سی بات تمہاری بوس بری ہوئی کھوپڑی میں کیوں نہیں آئی؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ صورت سے وہ ایسی دھوکہ دینے والی نہیں لگتی۔ دوا بیچنے کے لیے اسے خواہ مخواہ کسی اور دکاندار کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہوگا۔ آزما کر دیکھ لینا، جس دن تم نے اس سے
سے پوری قیمت وصول کرنی چاہیے وہ اسی روز پیسوں کی کمی کا بہانہ کر کے یوں غائب ہوگی کہ تم اس کی صورت دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ مجھے پٹی مت پڑھاؤ، وہ خفا ہو گیا۔ مجھے ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے جس سے وہ ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے چلی جائے؟ رعایت اس نے تو نہیں مانگی تھی، میں نے خود ہی دی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے کیے کا کچھ علاج نہیں ہوتا۔ خود کو دیوالیہ کر لو مگر اسے ہرگز ناراض نہ کرنا۔ اسے تم جیسا بے وقوف دکاندار شہر بھر میں نہیں ملے گا۔ وہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں جانوں اور میرا کام۔ اب میں اس بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کوئی مشورہ لوں گا۔ شراب پیو اور اچھی اچھی باتیں کرو، بلکہ یہ بتاؤ کہ فائرنگ کا کیا چکر تھا؟ میرا دل تو یہ چاہا کہ فائرنگ کو میں اپنا ذاتی معاملہ قرار دے کر اسے ترکی پہ ترکی جواب دوں، مگر اس وقت میری گرد اٹکی ہوئی تھی۔ چند راتوں کے لیے مجھے شہر بھر میں اس کے گھر سے بہتر ٹھکانہ میسر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے دل پر جبر کر کے کہا، کچھ لوگ گولیاں برساتے ہوئے ہماری عمارت میں داخل ہوئے تھے، پھر ان کا کسی سے ٹکراؤ ہو گیا، شاید کچھ خون ریزی بھی ہوئی ہوگی۔ تم اس میں شامل نہیں تھے؟ اس نے اشتباہ آمیز انداز میں پوچھا۔ شامل ہونے کا مرحلہ نہیں آیا، اس سے پہلے سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہم لوگ خاموشی کے ساتھ فلیٹ چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے آگاہ کیا۔ پھر ویرا کہاں ہے اور لوگ کہاں ہیں؟ اس مردود کو سب سے پہلے ویرا یاد آئی تھی۔ سب لوگوں کو میں نے ادھر ادھر بھیج دیا، خود یہاں چلا آیا۔ تمہارے فلیٹ میں اتنی بھیڑ بھاڑ کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کے واقعے کے بعد تمہارے گھر میں زیادہ مہمانوں کی آمد کو چوکیدار سے لے کر پڑوسیاں تک سب لوگ شک و شبے کی نظر سے دیکھیں گے۔ بات تم دور کی سوچتے ہو، وجہ کچھ بھی ہو، لیکن آج میرا دل خوش ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد ہم دونوں کو چند روز کے لیے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے۔ اب دیکھنا کہ سلمہ خانم کیسی جل کر کباب ہوتی ہے۔ تمہارے سامنے وہ اپنی بد کلامی کے جوہر بھی نہیں دکھا سکے گی۔ تم کنویں کے مینڈک ہو، تمہاری ہر سوچ بس سلمہ کو اذیت پہنچانے پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ اتنی بری نہیں ہے، تمہارے ساتھ نباہ کر رہی ہے اور تمہارے اکلوتے بیٹے کی ماں ہے۔ بیٹے کا ذکر مت کرو، بلا وجہ دل خراب ہونے لگتا ہے۔ اس کی آواز اچانک برا گئی۔ میرا دل ہول اٹھا، پتہ نہیں اس کے بیٹے کو کیا ہوا تھا۔ جب سے میں فلیٹ میں آیا تھا میں نے کسی نومولود کے رونے یا کلکاریاں مارنے کی آوازیں نہیں سنی تھی۔ میں نے ہمدردی سے پوچھا، کیوں، وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے سلمہ کے سائے سے بچانے کے لیے ننیال میں دے دیا ہے۔ لاہور میں میرا ایک سالہ لا ولد ہے اور سلمہ کا بڑا بھائی ہونے کے باوجود شریف آدمی ہے۔ وہ اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بس وہ یاد بہت آتا ہے۔ میرے دل پر سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ تم نے تو مجھے دہلا دیا تھا۔ میں سمجھا کہ کہیں خدا نخواستہ اسے ایک بار پھر اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ آستین سے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی خشک کرتے ہوئے بولا، سچ پوچھو تو مجھے ایک خوف یہ بھی تھا، میں کراچی چھوڑ نہیں سکتا۔ یہاں کسی بھی وقت کوئی دوبارہ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ وہاں میرا بچہ ایسے ہر خطرے سے محفوظ رہے گا۔ جہانگیر کا کوٹا پورا ہو چکا تھا، اس کی زبان پر لکنت طاری ہونے لگی تھی۔ رقت قلب کا مظاہرہ وہ اپنے بچے کے ذکر پر کر چکا تھا۔ میں نے تھوڑی سی اسکاچ لینے کے بہانے بوتل اس کے پہلو سے اٹھا کر اپنی تحویل میں لے لی۔ وہ چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیر تک میری طرف دیکھنے کے باوجود یہ نہ سمجھ سکا کہ میں نے کیا کارروائی کی تھی۔ اس کی خرابی یہی تھی کہ پیتے پیتے شراب کا کوئی ایک گھونٹ اچانک اس کے حواس مختل کر دیتا تھا۔ خود اسے بھی یہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ کب آؤٹ ہو گیا۔ تم یہاں رہو گے، میرے پاس رہو گے، میرے کمرے میں رہو گے؟ اس نے میرے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر لڑکھڑائی ہوئی آواز میں کہا۔ سالی سلمہ خانم دوسرے کمرے میں۔ سلمہ اس کے فکرے کے ابتدائی الفاظ سن کر بفرے ہوئے تیوروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اب تمہاری سالی ہو گئی، یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ مجھے سب معلوم ہے، وہ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر بولا۔ میں اپنے سالے کی بات کر رہا تھا، وہ جو تمہارا بڑا سالہ ہے، منا اسی کے پاس ہے نا؟ سلمہ اپنے کولوں پر ہاتھ رکھ کر میری طرف مڑی اور بنا کر بولی، کم و بیش روز یہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کھانا کھاتے کھاتے ہی میز پر سر ٹکا کر سو جائیں۔ میں اس آدمی کا کیا کروں؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، جو کچھ کرتا ہے گھر میں کرتا ہے۔ اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر میں نے فوراً پینترا بدل لیا۔ ویسے یہ بہت بری بات ہے، آدمی کو پینی ہی ہو تو اوقات میں رہ کر پیے، ورنہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ جس دن میں سختی کرتی ہوں اور ساری بوتلیں الماری میں مکفل کر کے چابیاں چھپا دیتی ہوں تو یہ رات بھر کی
किसी उदास उल्लू की तरह छाता और दीवारों को तकते रहते हैं, हंसना बोलना भूल जाते हैं और एस्ट्रे में जली हुई सिगरेटों को अंबार लगा देते हैं। मैं अपना ये दुख किससे कहूँ? फिक्र मत करो, मैंने इसे तसल्ली दी। इस बार मैं 2-4 रोज इसके साथ रहूंगा और इसे समझाने की कोशिश करूंगा। कल से ऐसा नहीं होगा। मेरी जुबान से 2-4 रोज का जिक्र सुनते ही सलमा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो पुरसुकून होकर बोली, ठीक है, कल भी ज्यादा दूर नहीं है। तुमने इन्हें राह रास्त पर डाल दिया तो मैं तुम्हारे पैर चूमूंगी। अब ये बताओ कि खाना तैयार है, इसका क्या करूं? खुदा में वाकई बुने हुए गोश्त की इश्तिहा अंगेज खुशबुएं तैरती फिर रही थी। मैं हैरान था कि पहले मेरा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया। मैंने इसे मशवरा दिया, खाना यहीं ले आओ और तुम भी आ जाओ। जब तक सलमा कमरे में मौजूद रही, जहांगीर आंखें मूंदे अपनी कुर्सी पर खामोश पड़ा रहा। इसने हिलने जुलने की भी कोशिश नहीं की थी। सलमा के जाते ही इसके फोटो में हरकत पैदा हुई। शायद इसने अपनी आंखों में खफीफ सी इंजरी बनाकर मौका का जायजा लिया, फिर आंखें खोल दी। इसकी खुली हुई आंखें भी बस ख्वाबिदा और नीम बासी थी। वो एक झटके से आगे की तरफ झुका और फिर अपने जोर में झुकता ही चला गया। मैंने लपक कर इसे रोका, न होता तो नशे की झोंक में इसका सर खासी शिद्दत से मेज पर बिखरे हुए सामान से जा टकराया होता। मैंने सख्ती से इसे कुर्सी की पुश्तगाह से टिका दिया। इसने दोनों हाथों से मेरा एक हाथ थाम लिया और हिचकियों के दरमियान अटक अटक कर कहने लगा, देखो हम दोनों शराबी भाई हैं, मैं इसका मजाजी खुदा हूँ। वो मेरी मर्जी के बगैर तुम्हारे पैर कैसे चूम सकती है? मुझे हैरत थी कि नशे की गहरी झोंक में होने के बावजूद इसने सलमा के खिलाफ गुल गुपाड़ा मचाने की कोई कोशिश नहीं की थी, बल्कि निहायत मक्कारी के साथ सरगोशियाना लहजे में बोल रहा था। मैंने दीवाने की इस बढ़ का कोई जवाब नहीं दिया तो चंद सानियों के इंतजार के बाद वो दोबारा बोलने लगा, मुझे मालूम है कि तुम जवाब नहीं दोगे, तुम मुझे मजाजी खुदा नहीं मानते। हर शोहर अपनी बीवी का मजाजी खुदा होता है। जब तक दिल चाहता है शोहर बना रहता है, इसके मजाज में आए तो वो अपनी बीवी का खुदा बन जाता है। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है। जिस दिन बेवा हुई तो दिमाग आसमान से जमीन पर आ जाएगा। बक बक मत करो, मैंने इसका शाना दबाकर सख्ती से कहा। वो खाना लेकर आ रही है। बोलते बोलते इसकी आवाज यकायक मासूम हो गई, मगर इसका मुंह चलता रहा। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो कोई चीज चबाने की कोशिश कर रहा हो। सलमा ने गरम गरम और ताजा खानों की ट्रे मेज पर रखकर अपनी कुर्सी ऐसी जगह लगाई जहां से वो मेरी भी देखभाल कर सके, लेकिन जहांगीर का जहन किसी हद तक बेदार होने के बावजूद इसके हाथ पैर इसके काबू में नहीं थे। मेरे अमा पर सलमा इसे बुरा भला कहती अपनी कुर्सी इसी के पहलू में ले गई। लो अब डैनी को भी अपना तमाशा दिखाओ। सलमा ने चिकन की एक बोटी अपने हाथ से इसके मुंह में देते हुए चिड़चिड़े लहजे में कहा, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। हाथी जैसे डेल डोल वाले आदमी ने अपना ऐसा सत्यानाश मारा हुआ है कि अपने हाथ से एक लुकमा भी नहीं ले सकता। हाय सलमा डार्लिंग, जहांगीर ने किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथों से सलमा का चेहरा और बदन टटोलते हुए लुकमा चबाने की क्रिया आवाजों के दरमियान हाँक लगाई। मैं इतनी न पीऊं तो तुम हरगिज मुझे इतनी मोहब्बत से खाना नहीं खिलाओगी। मैं बहुत बुरा हूँ तो किसी दिन इन ही हाथों से मुझे जहर दे दो। सलमा ने बेरहमी से इसके दाने पर हाथ रख दिया। चुप रहो, इस हालत में भी मक्कारी से बाज नहीं आओगे। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा वो औरतें अजीज हैं जो तुम्हारी दुकान पर टके टके की दवा लेने आती हैं। मैं इन सब को तुम्हारी बहनें समझता हूँ। चप चप और लुकनत के दरमियान वो बोला। सलमा ने गुस्सीले अंदाज में इसकी बात काट दी। खुदा का शुक्र है कि मेरी कोई और बहन नहीं है, फिर भी तुम मेरी बहनों को दिन रात गालियां देते रहते हो। इन्हें मेरी नहीं अपनी बहनें समझा करो। मैं इन दोनों की बातें सुन रहा था और वो सब देख रहा था। मैं इससे पहले जहांगीर को इससे ज्यादा अबतर हालत में देख चुका था, लेकिन इस वक्त मेरी जहनी रोह कहीं और पहुंची हुई थी। मेरे लिए वो एक दोस्त का खानगी अलमिया नहीं बल्कि एक आईना था जिसमें मुझे बहुत कुछ नजर आ रहा था। जहांगीर महज शराबी था। शराब एक नशा है और बेशक हर नशा हराम है, लेकिन फिर भी शराब एक तवील मुद्दत में और बहुत धीरे धीरे इंसान को अपना गुलाम बनाती है। जहांगीर पी कर बहका हुआ था, मगर इसके लाशऊर के नामालूम गोशों में कहीं सूदो ज़िया का एहसास जिंदा था। इसने बहकने के बावजूद सलमा को इस औरत की हवा भी नहीं लगने दी थी जो इससे बेशकीमत दवाएं आधे दाम पर ले जाती रहती थी। वो गाहे गाहे मेरे सामने सलमा से अपनी बेजारी का इजहार करता रहता था, लेकिन नशे की हालत में मस्बत मुनाफकत से काम लेकर इसकी खुशामदे करके अपनी अज़दवाजी जिंदगी की बुनियादों को मुस्तहकम कर रहा था। अपने दिन भर की कारोबारी मसरूफियात से निमट कर वो अपनी चार दीवारी में मौजूद था, जहाँ इसकी खबर गिरी के लिए सलमा मौजूद थी।
نشہ نشہ ہی تھا، مگر اس وقت تک نشوں میں بدترین نشہ ہیروین کا تھا، جو محض چند دنوں میں اپنے عادی کے ہر رگو ریشے کو ہی نہیں، اس کی روح تک کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ انسان اپنے سود و زیاں، گھر بار، روزگار اور رشتوں کے احترام سے بہت تیزی کے ساتھ بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے۔ وقت پر نشے کی طلب پوری کرنے کے لیے کسی کی چادر کی حرمت کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی چار دیواری کا لحاظ کرتا ہے۔ چوری اور ڈکیتی کر کے بھی اسے بر وقت اپنا نشہ پورا کرنا ہوتا ہے، اور کسی وقت یہ ممکن نہ ہو تو ہیروین کا عادی معدے سے لے کر اعصاب تک کے ان گنت اور ہولناک مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ گھر بار اور اپنوں سے دور غلاظتوں کے ڈھیر میں ایک غلیظ مگر زندہ لوتھڑے کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہاں اس کی خبر گیری کے لیے کوئی نہیں ہوتا، اور پھر ایک روز وہ خود کسی گمنام فٹ پاتھ، نالے یا کوڑے دان میں سسک کر اپنی ایڑیاں رگڑ کر موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ شہر کے غلیظ ترین مقامات پر گول در گول گندی چادروں میں چھپ کر سگریٹ کی پنی پر سگریٹ یا دیا سلائی کی تپش سے تحلیل ہوتی ہوئی ہیروین کے تمام تر دھوئیں کو گہرے سانسوں کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں میں کھینچنے والے نہ جانے کن ماؤں کے لگتے جگر، بہنوں کے مان اور سہاگنوں کے ارمان تھے، جنہیں ہیروین نگل رہی تھی۔ تپتی دھوپ، کڑکتے جاڑوں اور طوفانی بارشوں میں ان مفلوق الحال نشے بازوں کو کہیں کوئی پناہ میسر نہیں تھی۔ نہ ہیروین پینے والے کسی جہانگیر کو اپنی سلمہ کی ملامت امیز محبت کا کوئی عشیر حاصل تھا۔ وہ اپنے حال میں بدحال رہنے اور پھر یوں ہی زندگی سے گزر جانے پر مجبور تھے۔ پیسے دے کر کوچے میں ہر روز روشن چہروں اور پر نور پیشانیوں والے آن گنت نو نہال ہیروین کے وسوخ خیز مگر ہلاکت انگیز صفوف کے ہاتھوں اپنی زندگیاں گروی رکھ رہے تھے، اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ خبر گیروں کو جب تک اصل علت کا علم ہوتا تھا، پانی سر سے گزر چکا ہوتا تھا۔ میرے دل میں ہیروین کے فروغ کے لیے شب و روز کام کرنے والوں کے خلاف بے پناہ نفرت کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ جہانگیر اور سلمہ کی خوابگاہ میں نظر آنے اور سنائی دینے والے واقعات نے میرے اس عزم کو ایک مرتبہ پھر مستحکم کر دیا کہ موت کے سوداگروں سے میری جو جنگ جاری تھی وہ جاری ہی رہے گی۔ میرے دشمنوں کی فہرست میں اس وقت جو نام سب سے اوپر تھا وہ کھٹومل راجوانی کا تھا۔ گہری نیند میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کھٹومل کے آدمی میری تلاش میں بھٹکتے جہانگیر کے گھر آ پہنچے ہوں اور کمرے کا دروازہ توڑ کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ عالم خواب میں ہی دہشت کی ایک سرد سی لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں جس کے خون کا پیاسا تھا وہ موقع ملنے پر میرے ساتھ ذرا سی بھی رعایت نہیں کر سکتا تھا۔ عالم خواب میں حملہ آور ہونے والے دہشت کی وہ لہر اس قدر شدید تھی کہ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ ذہن بدستور غنودگی کی گرفت میں تھا، لیکن سماعت پوری طرح کام کر رہی تھی۔ یہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری خوابگاہ کا دروازہ گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر بستر سے چھلانگ لگا دی۔ خطرے کو خود سے اتنے قریب پا کر میرے حواس بہت تیزی کے ساتھ بحال ہوتے چلے گئے، اور پھر دریافت ہوا کہ فلیٹ میں دشمن آ گھسا تھا۔ نہ دروازہ توڑنے کی کوئی کوشش کی جا رہی تھی، بلکہ سلمہ دروازہ پیٹ کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی انگڑائی لے کر مسکراتے ہوئے وال کلاک کی طرف دیکھا تو وہاں دن کے 11 بج چکے تھے۔ میں نے بڑھ کر دروازے کا بلٹ گرا دیا اور سلمہ دروازہ کھول کر دندناتی ہوئی اندر آ گئی۔ اتنی دیر سے دروازہ پیٹ رہی ہوں مگر تم ایسے گدے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے کہ دنیا و مافیا کا کچھ ہوش ہی نہیں تھا، اس نے تیوریاں چڑھا کر تیزی سے کہا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے اسے کوئی شوق جواب دینے کے بارے میں سوچا اور پھر خود ہی اپنا خیال مسترد کر دیا۔ مجھے چند روز تک اسی چھت کے نیچے رہنا تھا۔ میری طرف سے دی گئی ذرا سی بھی ڈھیل سلمہ کو بری طرح میرے سر پر مسلط کر سکتی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، رات دیر سے سویا تھا، شاید ابھی تک میری نیند پوری نہیں ہو سکی ہے، کبھی کبھی ایسی ہی گہری نیند آتی ہے۔ وہ مانی خیز لہجے میں بولی۔ پھر وہ شکوہ کیا، تو تمہیں اندر سے دروازہ بند کر کے سونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس گھر میں تم دوستوں کے درمیان ہو، بہت عرصے سے عادت سی ہو گئی ہے، اسے تم میری کوئی نفسیاتی گرہ بھی کہہ سکتی ہو۔ جب تک دروازہ مکفل یا بلٹ نہ کر لوں بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ جہانگیر ناشتے پر کافی دیر تک تمہارا انتظار کرنے کے بعد دکان پر گئے ہیں، جلدی سے تازہ دم ہو کر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اپنا حکم سنا کر چلی گئی۔ جہانگیر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شاید میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ میں نے وہاں میسر تحفظ کے بارے میں ہی سوچا تھا، اس تحفظ کے ساتھ لاحق ہونے والے سلمہ کے خطرے کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ جب سے مجھ سے متعارف ہوئی تھی مجھ پر مہربان چلی آ رہی تھی۔ ابتدا میں اس نے عورتوں کے روایتی انداز میں میری
حوصلہ افزائی کرنے کی بلکہ اکسانے کی کوششیں کی تھیں، پھر ذاتی محرومیوں کے حوالے سے کھل کر میرا سہارا لینا چاہا تھا۔ میں ہر بار کسی چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نکلتا رہا۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ میرے رویے کے بارے میں گلے شکوے لے بیٹھتی تھی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس بار جہانگیر کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے ایک سخت ترین آزمائش سے گزرنا تھا۔ میں پورے خلوص دل سے اس آزمائش میں اپنی سرخ روئی کا خواہاں تھا، لیکن آخری نتیجے کا انحصار سلمہ کے رویے پر بھی تھا۔ اس پیچ کے بارے میں سوچتے ہوئے میں شاور کے نیچے اپنے بدن پر ٹھنڈے پانی کی تیز دھاریں بہاتا رہا۔ میں غسل خانے میں ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری گھنٹی پر وہ سلسلہ معدوم ہو گیا۔ میں جلدی سے تیار ہو کر باہر نکلا تو سلمہ نے بتایا کہ میرے لیے غزالہ کا فون آیا تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پچھلی رات ہم لوگ اپنے فلیٹ سے نکلے تو ارادہ یہی تھا کہ باہر کی فضا صاف ہونے پر وہیں لوٹ جائیں گے۔ اس خیال سے ہم نے ہتھیاروں کے سوا وہاں سے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لی تھی۔ بدری ناتھ سے حاصل کی ہوئی CSD بھی وہیں رہ گئی تھی۔ اس حساس آلے کی غیر موجودگی میں فون پر کسی سے بھی کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اول خان کے گھر کا فون نمبر ملا ڈالا۔ اس طرف غزالہ شاید میرے فون کے انتظار میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا۔ میں آپ کے بارے میں فکر مند تھی۔ سلام کے بعد اس کی میٹھی اور مترنم آواز میرے کانوں میں گونجی۔ آپ نے ٹیکسی میں آنے کا فیصلہ کر کے غیر ضروری خطرہ مول لے لیا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے سلمہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں یہاں بہت مزے میں ہوں، بس ذرا کپڑوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور CSD بھی نہیں ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر ہنسی کے درمیان کہا، مجھے معلوم تھا کہ آپ کو ہر وقت اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ سب چیزیں یہاں آ گئی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی آپ کا سامان لے کر نکل چکا ہے۔ سوٹ کیس کسی بھی وقت مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ سامان آ جانے کے بعد میں دوبارہ فون کروں گا۔ حد ہو گئی۔ فون بند ہونے پر سلمہ نے سر جھٹک کر کہا، تم دونوں کی شادی کو اتنے دن ہو گئے مگر اب بھی تمہارا حال لیلا مجنوں جیسا ہے۔ تم رات ہی کو یہاں آئے ہو اور وہ تمہاری آواز سننے کے لیے بے چین تھی۔ پتہ نہیں اس نے تمہیں ویرا کے ساتھ بینکاک جانے کی اجازت کیسے دے دی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہو تو وہ زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے اسی طرح فکر مند رہتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اپنی محبت جتا کر میرے اوپر تنت کر رہے ہو یا مجھے جلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ لا حول ولا قوت۔ میں نے جلدی سے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا، میں ایسی جسارت نہیں کر سکتا۔ ویسے کل رات میں نے بہت سی خوشگوار باتیں نوٹ کی ہیں۔ تم دونوں بلا وجہ ہی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہو، ورنہ دل سے ایک دوسرے کو چاہتے ہو۔ رات کو وہ کس طرح تمہاری خوش آمدید کر رہا تھا۔ بس ان باتوں کو رہنے دو، میں برسوں سے یہ سب تماشے دیکھتی آ رہی ہوں۔ وہ منہ بنا کے بیزاری کے عالم میں بولی، یہ ان کے پرانے ڈکوسلے ہیں۔ ڈکوسلے؟ میں نے ناشتے کا آغاز کرتے ہوئے حیرت سے دہرایا۔ تم جہانگیر کے خلوص کی توہین کر رہی ہو؟ وہ واقعی تمہیں پسند کرتا ہے۔ نشے کی حالت میں انسان کی نفرت اور محبت دونوں میں شدت آ جاتی ہے۔ وہ تمہیں خود سے دور بھی دھکیل سکتا تھا۔ شراب پی لینے کے بعد عورت کی قربت ان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھ رہی تھی۔ اس وقت میرے بجائے کوئی چماری بھی ان کے پاس بیٹھی ہوتی تو وہ اسی طرح اس کی بھی خوش آمدید کر رہے ہوتے۔ وہ پکے منافق ہیں۔ نشے کی حالت میں ان کی یہ منافقت اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ ایسا مت کہو، میں نے احتجاج کیا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ شرابی جب نشے میں ہوتے ہیں تو اپنا دل کھول کر سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہیں منافقت دکھانے کا ہوش کب رہتا ہے؟ اس کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ تیر گئی۔ تم یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم خود اس بری عادت میں مبتلا ہو۔ میں ہر روز پورے ہوش و حواس میں جہانگیر کی حرکتوں کو تشویش سے دیکھتی ہوں۔ تم اس کے بارے میں جو چاہو کہتی یا سمجھتی رہو، میں یقین نہیں کر سکتا۔ شادی کے بعد میں نے اپنی غلط فہمیوں کی بنا پر خاصے دکھ اٹھائے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔